السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایک ایسی چیز لے کر جس کے بارے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً یہ فرمایا ہے کہ جو مقروض انسان ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایسے کلمات فرمائے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہر حالت میں قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک نسخہ آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ آج وہی نسخہ محبوب کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ مبارک نکلے ہیں وہی الفاظ میں آپ کو ہو بہو بعین ہی وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی ہے تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ حضرات محترم، آپ یہ ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کا کتنا اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کا قرض ہوتا تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پر ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ آیا کہ اس نے قرض تو نہیں دینا، یہ مقروض تو نہیں ہے، اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اور اگر فوراً اس کا قرض ادا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھاؤ، کوئی اور پڑھا لے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے وہ دین اسلام میں بڑا سخت ہے۔ یہاں دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اگر وہ قرض دار ہے، مقروض ہے، وہ خود تو قرض نہیں دے سکا لیکن پیچھے اتنا مال و متاع چھوڑ کر گیا ہے کہ اس کے رشتہ دار احباب اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اس کو کفنایا جائے، دفنایا جائے۔ وہ اس وجہ سے صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اور لے لے کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، وہ پھر اس پر واجب الادا ہوگا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دفنا دیا جائے۔ اسلام میں قرض دینا اور لینا یہ جائز ہے، دینے والے کو بہت زیادہ ثواب ہے، جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جو قرض دے وہ مقروض کی آنکھوں کی طرف بھی نہ دیکھے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو سکے، اس کو شرمندگی سے بھی اسلام بچاتا ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت اجر و ثواب انسان کے لیے رکھا ہے۔ اسلام کا تصور جو ہے اس میں آپ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین فرما لیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ مومن کی خودداری کا اور مومن کی عزت کا اتنا اللہ کے محبوب نے اس پر پہرا دیا ہے کہ محبوب پہرے دار بن گئے ہیں اس کے بارے میں کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ کی جائے،
اس کی عزت نفس کو بھی بچایا جائے اور اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس کے بعد اس کا جو ٹائم برا ہے اس میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس میں ایک بات اور چیز نوٹ فرما لیں، میں آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کی قسمت اچھی ہے، جس کا مقدر اچھا ہے، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کا مقدر اچھا ہے اس کو چاہیے اس بد نصیب کو کندھا دے، جس کا مقدر اچھا نہیں ہے وہ اگر وہ کندھا دے گا تو جو بد نصیب ہے اس کا بھی مقدر اچھا ہو جائے گا۔ یہ برکت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی، اور جس کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان اپنی قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، اور یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ ترمذی میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز فجر کی نماز کے بعد پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ حضرات آپ توجہ رکھے ہوئے ہیں، جو سامعین ہیں وہ اس بات کو بغور فکر سے سن لیں، وہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تم چاہو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے محبوب نے فرمایا تم اس کی قرض کی ادائیگی کر دو تاکہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور صحیح جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یار شہادت کا رتبہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ حضرات آپ سن رہے ہیں کہ شہادت کا رتبہ کتنا بلند ہے، ان کا رتبہ، ان کی عزت، ان کا مقام اتنا عرفہ والا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں اترا، اللہ کی رضا کے لیے وہ جب جنگ لڑتا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شہید سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر جنگ لڑوں، پھر تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیجا جائے، پھر جنگ لڑوں، پھر تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیجا جائے، پھر جنگ لڑوں اور تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو آپ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی آسانی۔ اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے کہ اس کا اب میں اس سے لے لوں گا، میں نے کون سا دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکا تو وہ اتنی دیر جنت میں نہیں جا سکے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہ کر لے گا۔ یہاں بیشتر مقامات پر یہ احادیث مبارکہ ہیں جس کے مفہوم میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اس کے بارے میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کی قرضے سے ادائیگی نہیں ہو رہی، آپ اس سے پریشان ہیں کہ قرضہ اتاروں تو کیسے اتاروں، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور جو قرض دار ہوتے ہیں وہ اس بات پر فکر مت ہوں۔ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زرہ جو تھی اس وقت بھی وہ رکھوائی ہوئی تھی، میرے محبوب نے اس کے بدلے میں کچھ جو لیے ہوئے تھے۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا
اہتمام ہے، لیکن اس کو پسندیدہ عمل نہیں کہا گیا۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مقروض سو نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آپ احباب سے میری یہ گزارش ہے، آپ اپنا قرضہ کسی بھی حالت میں اتاریے اور سکون کی زندگی جیجیے، اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ مجھ پر ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ میں کسی کا قرض دار ہو جاؤں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک اہم تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ کون سا ہے؟ بروز جمعۃ المبارک اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ 2 جمعے ہی نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سن لیجئے، دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جتنے مقروض حضرات ہیں تمام کی قرضے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرمائے، تمام کو اپنے ہی غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرمائے اور زندگی اور موت اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ